ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، رب کائنات نے سرور کائنات حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے کمالات اور جتنے امتیازات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک بڑا امتیاز اور بڑا کمال عبدیت کاملہ کا مقام ہے، یعنی ہر وقت اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں اپنی عاجزی، لاچاری، بیچارگی، اپنی فقیری اور مسکینی اور اپنی بندگی اور سرو افگندگی کا اظہار کرنا، اللہ رب العالمین نے بھی ہر عبادت میں عبدیت، بندگی اور عاجزی کو لحاظ رکھنے کی تعلیم بندوں کو دی ہے۔ نماز کو لے لیجئے، نماز تکبیر اللہ اکبر
اللہ کی بڑائی سے بندہ شروع کرتا ہے اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے، پھر نماز کی تکمیل اور اختتام درود شریف کے بعد ایک دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی ما قدمت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کیا کہتا ہے بندہ اس میں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر، اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی مجھے معاف نہیں کر سکتا، تو ہی ایک ذات ہے، مجھے معاف فرما دے، وارحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، تو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جی ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم کے ذریعہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، یا اللہ تم معاف نہیں کرا تو میرا کام نہیں چلے گا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، وارحمنی، تو رحم نہیں کرے گا تو میرا کام نہیں چلے گا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے وضو اور غسل اور نماز کی سنتیں بیان فرمائی۔ اب نماز کے بعد کی سنتیں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کیا پڑھتے تھے اور کیا کرتے تھے وہ آپ کو بیان کر دوں تاکہ میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں۔ حدیث کے کتابوں میں آتا ہے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے۔ تعجب ہوتا ہے، استغفار اور معافی تو گناہ کے بعد ہوتی ہے، یہاں نماز پڑھا ہے بندہ اور پھر استغفار کرتا ہے۔ کیوں؟ کس بات کا استغفار، کس بات کی مغفرت طلب کی جا رہی ہے؟ کچھ اسی طرح کا سوال حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، وبالاسحار هم یستغفرون میں کی تفسیر میں لکھا ہے علماء مفسرین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اما عائشہ پوچھتی ہیں، رسول اللہ رات بھر عبادت میں آپ نے گزارا وقت، استغفار میں، رونے میں، گڑ گڑانے میں، اللہ کو منانے میں گزارا، رکوع و سجدے میں، دعاؤں میں گزارا، اب پھر صبح ہوتے ہی، نماز ہوتے ہی پھر استغفار۔ استغفار تو گناہوں کے بعد ہوتا ہے، کوتاہیوں کے بعد ہوتا ہے۔ تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ نمازوں میں جو سجدے کیے، جو رکوع کیے، اس میں جو کوتاہیاں ہو گئی، ان کوتاہیوں کا استغفار ہے۔ اور نمازی کو دل میں غرور نہ پیدا ہو، عبادت گزار کو دل میں غرور نہ پیدا ہو کہ میں نے بہت نفل پڑھ لی، میں نے بہت قرآن کی تلاوت کر لی، اور میں نے بہت سجدے کر لیے، اوروں کو یہ نصیب نہیں ہوئی، مجھے یہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی، سجدے کی توفیق ہو گئی،
اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا عجب کا گناہ دل میں نہ پیدا ہو جائے، اس لیے اسے تعلیم دی گئی، نماز فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، سلام پھرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کو پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ بڑی فضیلت والی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا تعارف بیان کیا گیا ہے، اللہ کی ذات کیسے ہے، اللہ کے صفات کیسے ہیں، یہ مفصل اللہ رب العالمین کا تعارف اور اس کی پہچان اس میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے یہ عظمت حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اور موت کے درمیان، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کو مانے رکھے۔ آیت الکرسی پابندی سے فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو اس کے اور جنت میں کتنا فاصلہ رہ جائے گا؟ موت کا فاصلہ رہ جائے گا۔ مرتا ہے تو مرنے کے فوراً بعد ہی عالم برزخ یعنی قبر ہی سے جنت کے آرائشیں، وہاں کے آرامیں اسے حاصل ہو جائیں گے۔ آیت الکرسی تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا، جس میں اللہ کی پہچان اور تعارف، میرے اور آپ کے رب، میرے اور آپ کے خالق کی پہچان کرائی گئی ہے، اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ روز کو 2 جملے یاد کر لو، 2 جملے یاد کر لو، مکمل ہو جائے گا، بڑا مقام حاصل ہے۔ آیت الکرسی کے اس کے علاوہ اور بھی فضیلتیں ہیں، مجھے فرض نماز کے بعد پڑھنے کی دعاؤں سے متعلق عرض کرنا ہے۔ ایک تو آیت الکرسی، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت الکرسی، بعض روایتوں میں آیت الکرسی کے بعد سورہ فاتحہ بھی ہے، پہلے سورہ فاتحہ بعد میں آیت الکرسی ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اس کے بعد سورہ آل عمران کی 18ویں آیت، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ قرآن شریف کی آیتوں میں اس کو آیت شہادت کہا جاتا ہے، آیت شہادت کہا جاتا ہے۔ اس میں فرشتے، اہل علم، اللہ سب گواہی دیتے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے تھے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی 26ویں اور 27ویں، یہ بھی مشہور ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ الحم کا سورہ، آیت الکرسی، آیت شہادت یعنی آل عمران کی 18ویں آیت، پھر آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیت پڑھنے کی تاکید فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا اجر بیان کیا۔ اجر کو سنیے، سب سے پہلا اجر تو یہی کہ آپ عام طور پر سنتے رہتے ہیں مغفرت کا لفظ، بار بار مغفرت کا لفظ سننے کی وجہ سے اس کی اہمیت تھوڑا ہمارے سامنے گھٹ گئی ہے، ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بیان کروں، ایک انسان کو کائنات کی ہر نعمت سے نواز دیا گیا، لیکن مغفرت کی نعمت نہیں دی گئی تو اس انسان سے بدقسمت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک انسان ایسا ہے جسے کوئی نعمت نہیں دی گئی،
مغفرت کی نعمت دی گئی تو وہ بہت باقسمت والا ہے، رشک کے قابل انسان ہے۔ مغفرت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد ان آیتوں کو پڑھنے والے کے لیے سب سے پہلے مغفرت، معاف کیا جائے گا۔ دوسری فضیلت بتائی گئی، جنت میں اسے جگہ دی جائے گی۔ ہم کو کہہ دیا جائے کہ فلاں علاقہ بہت قیمتی علاقہ ہے، وہاں 2 سائیڈاں تم کو دیے جائیں گے، 3 سائیڈ دی جائے گی، ایک گھر دیا جائے گا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ ایک دن میں 1 مرتبہ یہ کام کرنا ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ یہ کام 2 منٹ کا کام کرنا ہے۔ کون تی پیچھے ہٹے گا کیا؟ کون یاد کرے گا؟ یاد کرنے نہیں ہوتا، بول 2 منٹ کا کام ہے۔ نہیں، ہر ایک آدمی سوچے گا اتنی بڑی قیمتی جگہ میں، اتنے بڑے آفیشل ایریے میں زمین دینے کا وعدہ ہے، سائٹ دینے کا وعدہ ہے، یہ کریں گے، محنت کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، روزانہ 5 مرتبہ کرو بولے تو 10 مرتبہ کرے گا، تاکہ 1 مرتبہ اگر کنفیوز بھی ہو گیا تو وہ برابر تلافی ہو جائیں بول کے۔ کیوں؟ اہمیت ہے ہمارے پاس، زمینوں کی اہمیت، سائٹ کی اہمیت، پیسوں کی اہمیت، گھروں کی، بنگلوں کی اہمیت ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص آیت الکرسی کے بعد سورہ آل عمران کی 18ویں آیت اور 26 اور 27ویں آیت پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھنے والے بندے کو جنت میں جگہ عطا کریں گے، اور جنت سے بڑھ کر قیمتی جگہ کہیں بھی نہیں ہو سکتی ہے کائنات میں۔ ذرا محنت کرنا پڑے گا اس کے لیے ذرا توجہ کرنی پڑے گی۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، اس کے 70 حاجتیں اللہ رب العالمین پوری فرمائیں گے۔ کہتے حاجتیں 70 حاجتیں اس کے اللہ رب العالمین ایک دن میں پوری فرمائیں گے۔ دنیا کی حاجتیں، آخرت کی حاجتیں، بچوں کی حاجتیں، بیوی کی حاجتیں، خود ہماری حاجتیں، نوکری کی حاجتیں، تجارت کی حاجتیں، کتنی حاجتیں دنیا اور آخرت کی ہماری ہوتی ہیں۔ ہم حاجتیں لے لے کر بڑوں کے دہلیزوں پر جاتے ہیں، گھنٹے گھنٹے انتظار کرتے ہیں ایک کام کے لیے، اور ان کے نخرے برداشت کرتے ہیں، اور ان کے ناک چڑھانے کو، ان کے صورت بنانے کو برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ میری حاجت ہے، پوری کریں، ایک بار حاجت ہوگی تو بعد میں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایک دن میں 5 فرض نمازوں کے بعد یہ پڑھ لو، میں 70 حاجتیں تمہاری پوری فرماؤں گا۔ تھوڑا وقت لگانا پڑے گا اس کے لیے، روزانہ 2 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، 2 منٹ بھی نہیں لگتا ہے فرض نماز کے بعد، نفل کے بعد نہیں بول رہا ہوں، فرض نماز کے بعد۔ سیکھنے میں وقت لگے گا، 10 دن لگنے دیجئے، 15 دن لگنے دیجئے، 1 مہینہ لگنے دیجئے، 1 سال لگنے دیجئے۔ کسی ایک عالم کا ہاتھ پکڑ لیجئے، یہ مجھے ذرا آیت الکرسی سکھا دے لو، مجھے آل عمران کی 18ویں آیت سکھا دے لو، آل عمران کی 26 اور 27ویں آیت سکھا دو مجھے، بس اتنا سکھا دو مجھے، دوسرا کیا بھی سکھانا، اور سیکھ لو اسے، اس کے بعد پابندی کرو، اللہ کی مغفرت کا انعام، اللہ کی طرف سے جنت میں جگہ پانے کا انعام، تیسرا 70 حاجتیں پوری کرنے کا انعام کے لیے تیار رہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرض نمازوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے، بہت دفعہ معاف کیجئے گا مجھے، سلام پھیرتے ہی بہت سے لوگ دعا کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی حاجتیں رکھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، ایسا بھاگ جاتے ہیں گویا یہاں بیٹھنے سے دائیں جانب بائیں جانب ذرا کچھ چمن ہو رہی ہے، ان بھاگنے لگتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، میں آپ کو حدیث سناؤں، طبرانی کی روایت ہے، حضرت ارباز رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فریضۃ، غور سے سنیے، من صلی فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابۃ ومن ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابۃ۔ جو آدمی فرض نماز پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ فرض نماز کے بعد اس کی ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔
ایک دعا کم از کم اس کی ضرور قبول کرتے ہیں. اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے والوں سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن تلاوت کرتے کرتے مکمل ہونے کے بعد بندہ جو دعا کرتا ہے اس کے دعاؤں میں سے ضرور ایک دعا قبول کرتے ہیں. ہم کو تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ہر دعا قبول کریں گے, لیکن دعوت مستجابت, اس کی سچے دل سے اس نے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو کیا اچھا ہوگا ہم ہر فرض نماز کے بعد 2-3 سیکنڈ کے لیے کم از کم اتنا اللہ تعالیٰ سے کہہ لیں, یا اللہ کل آخرت کی رسوائی سے میری حفاظت فرما لے, یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما لے, یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخلہ نصیب فرما دیجیے, یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے. آخرت کو مانگ لیے, دنیا کو ہی مانگ لو, یا اللہ میری کمائی میں برکت عطا فرما دیجیے, یا اللہ میرے بچوں کو فرما بردار اور کامیاب دنیا میں آخرت میں کامیاب بنا دیجیے. اللہ مجھے میرے بچوں کو ہر طرح کی روحانی جسمانی مہلک بیماریوں سے اللہ حفاظت فرما لے. کتنا وقت لگتا ہے جی اس میں, سیکھنے بھی وقت نہیں لگتا. ایسے تمہاری حاجت تم اپنی زبان میں, اللہ رب العالمین کسی زبان کو نہیں سمجھتے بول کے نہیں, جو زبان آپ کو آتی ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ فارملٹیز کو بھی کا انتظار نہیں کرتے کہ بندہ اپنے طریقے سے جیسا مانگنے آتا ٹوٹے پوٹے انداز میں اپنی حاجت کو پروردگار رب العالمین کے سامنے رکھنے کا معمول بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ہم کہاں دعا کرتے ہیں؟ امام صاحب آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں, وہ مانگیں گے, وہ جو مانگتے ہیں وہ مانگیں گے. اور ہم نے بھی جو دعا مانگنے کا معمول بنایا ہے, یاد رکھیے ایک ایک دعا کے بارے میں آپ کبھی پڑھ کر ترجمہ اس کا اٹھا کر پڑھیں گے. معمول ہے کچھ دعاؤں کا مانگنے کا, ایک ایک دعا ایسی ہے قسم خدا کی اگر وہ ایک مرتبہ زندگی میں قبول ہو گئی تو میرا اور آپ کی آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. چن چن کے منتخب دعائیں, کبھی لمبی دعاؤں کا شوق ہوتا ہے, لوگوں کے بیزاری کا خیال سے مختصر کرتے ہیں اور مختصر کر کے بہت منتخب دعائیں مانگتے ہیں. اس پر بھی اگر توجہ سے اگر آپ آمین کہہ لیں گے تو میرا مسئلہ حل, آپ کا مسئلہ حل ہے. ضرورت ہے توجہ کی. اور اللہ رب العالمین ایسا دعا مانگنے والے اور ایسے دعا پر آمین کہنے والے جو توجہ سے نہیں کرتا ہے, لاپرواہی سے کرتا, اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. توجہ سے دعا جو کی جاتی ہے توجہ سے اس پر آمین کہیں. تو بہرحال امام صاحب جو مانگتے ہیں وہ مانگیں گے. آپ اپنی حاجت اللہ کے پاس رکھنے کا معمول بناؤ, اور یاد رکھو جن بندوں کو اللہ کے سامنے حاجت رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ بندوں کے دروازے پر جانا چھوڑ دے گا, بندوں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا چھوڑ دے گا. اور جو بندے اللہ کے پاس نہیں مانگتے اسے اللہ بندوں کا محتاج بنا کر چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ یہ میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث میں آتا ہے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, اور ایک جگہ الدعاء مخ العبادہ. هو العبادہ کے متعلق آپ سن لیجئے, مخ العبادہ کو پھر کبھی بیان کروں گا. الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے, حضر کے ساتھ ہے. اس کے بعد راوی کہتے ہیں قرأ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تمہارا رب کہتا ہے ادعونی, مجھے پکارو, میرے سے مانگو, استجب لكم, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ان الذين يستكبرون عن عبادتي, جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں, بے نیاز ہوتے ہیں, سيدخلون جہنم داخرین, ان کو جہنم میں داخل کروں گا. تو جو نہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. مانگنے کی عادت بنا لو. جو اللہ کے پاس مانگنے کا عادی ہو جائے گا وہ غیر اللہ سے کبھی نہیں مانگے گا. آپ کو ایک خیال پیدا ہوتا ہے استجب لکم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
इन रब्बकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो मैं कबूल करता हूं। आप कहेंगे 25 साल से एक दुआ मांग रहा हूं, 30 साल से एक दुआ मांग रहा हूं, 40 साल से एक दुआ मांग रहा हूं। काबतुल्लाह के हरम में दुआ मांगा, मदीने में दुआ मांगा, मुज़दलिफ़ा में दुआ मांगा, अरफात में दुआ मांगा, मिना में दुआ मांगा, तहज्जुद में दुआ मांगा, सहरी के वक्त में दुआ मांगा, इफ्तारी के वक्त में दुआ मांगा, लेकिन उसका असर जाहिर नहीं हुआ। ऐसा लोग कहते हैं, ये बहुत बड़ा खराब जुमला है ये कहना, दाऊतु फलम यस्तजिब ली। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस्तजाबु लि अहदिकुम, तुम में से हर एक की दुआ अल्लाह कबूल करता है, मालम युअज्जिलु फयक़ूलु दावतु फलम यस्तजिब ली। उस वक्त तक दुआ कबूल करते रहते हैं, उस वक्त तक दुआ कबूल करते रहते हैं जब तक कि बंदा ये कह दे कि मैं दुआ किया लेकिन अल्लाह कबूल नहीं किया। जब ये जुमला बोलता है तो अल्लाह उस वक्त से उसकी दुआ कबूल करना छोड़ देते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कितने मर्तबा हम बेफामी में बोल देते हैं दुआ किया, दुआ कबूल नहीं हुई। दरअसल दुआ की कबूलियत का मतलब नहीं समझते। अभी बताया ना मैं, बहुत से लोग कहते हैं कि 30 साल से 40 साल से फलां जगह पर दुआ की मैंने, इसका दुआ मेरी कबूल नहीं हुई। गलत बात है। दुआ की कबूलियत के मतलब को समझो। बंदा नाकिसुल अकल है, छोटी अकल वाला और सिर्फ सामने का देखने वाला। हमारा रब सामने का भी देखता है, पीछे का भी देखता है, माजी का भी देखता है, हाल का भी देखता है, मुस्तकबिल का भी देखता है। जो दिखता है वो भी देखता है, जो नहीं दिखता है अल्लाह ताला उसे भी देखते हैं। ये हमारे रब की शान है। तो बंदा एक चीज को मांगता है, दौलत मिसाल के तौर पर मांग रहा है। बाज दफा बाज लोगों के लिए दौलत उस वक्त बजाय नफा पहुंचाने के नुकसान पहुंचाएगी। अल्लाह के इल्म में बात है। और ये मांग रहा है दौलत, ये मांग रहा है दौलत। बाज दफा औलाद मांगता है, बाज दफा औलाद बाज लोगों के लिए बजाय नेमत के वो फितना बन जाते हैं और ये बंदा मांग रहा है। बाज दफा बंदा ओहदा मांगता है, ओहदा बाज दफा बंदों के लिए फितने बन जाते हैं। और ये इसे कुछ भी आगे का भी मालूम नहीं, पीछे का भी मालूम नहीं। वो सामने का देख रहा है, इसका फायदा मांग रहा है अल्लाह ताला से। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की मसलिहत को सामने रखते हुए उसके मांगने के बावजूद वो चीज जो उसने मांगी थी उसे नहीं देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कबूल नहीं हुआ, दुआ कबूल नहीं हुई, ऐसा नहीं। बल्कि इसका मतलब अहदीस की किताबों में शुरुआत में बयान किया गया, बंदा कोई चीज मांगे और अगर वो बंदा के लायक चीज नहीं है, वो बंदा नहीं समझ रहा है, तो उसका मांगना खाली नहीं जाता, बल्कि अल्लाह ताला उसके बदले उसे कोई दूसरी नेमत अता करते हैं। उसके बदले में उसे कोई दूसरी नेमत अता करते हैं जिसको मांगा भी नहीं। और कितना बड़ा नसीब वाला वह आदमी है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बिन मांगे वो चीज को अता कर दे। और अल्लाह जो अता करेंगे वो कैसी होगी, मैं इसकी मिसाल आपको समझा दूं। हमारा छोटा बच्चा है, रेंगते रेंगते, बच्चों की आदत होती है ना हर चमकने वाली चीज को उठा लेना। तो आग का शोला पड़ा हुआ है, वो चमक रहा है, वो उसे उठा लेने के लिए जाता है। तो उसका बाप या उसकी मां जो उसके खैर खा, उसके करम फरमा, उसकी भलाई चाहने वाले क्या करते हैं? उस चमकने वाली चीज को उठाने देते हैं क्या? नहीं, बल्कि बच्चे को हटाकर वो चमकने वाली चीज को उससे दूर करके उसकी जगह में उस रोते हुए बच्चे को कोई दूसरी चीज देते हैं खेलने के लिए। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा हर देखने में जो चीज अच्छी लग रही है उसे हासिल करने की कोशिश करता है। बाज दफा वो अच्छी चीज उसके लिए अच्छी साबित नहीं होती, तो अल्लाह ताला उसकी जगह में कोई दूसरी चीज उसे अता करते हैं जिसे बंदे को महसूस नहीं होता कि फला चीज को मांगने की वजह से अल्लाह ने वो तो नहीं दिया, दूसरी चीज दे दिया है। ये कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि कोई चीज बंदा मांगता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जगह में
اسے وہ چیز نہیں دیتے بلکہ اس کی وجہ اس دعا کی برکت سے اس پر ہونے والے حوادثات، اس پر ہونے والے پریشانیاں، اس پر آنے والی مصیبتیں، اس پر ہونے والے نقصانات، اس پر ہونے والی بیماریوں کو دفع کر دیتے ہیں۔ اور بندہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ کتنا بڑا احسان ہے اس کے ساتھ اللہ کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی چیز مانگتا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں کرتے، ایک ایک دعا کے بدلے کئی نیکیاں ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب بندہ حاضر ہوگا ایسی جگہ پر جہاں ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترس رہا ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے ترستا ہوگا، ماں کے پاس جائیں، باپ کے پاس جائیں، بھائیوں کے پاس جائیں، دوستوں کے پاس جائیں، شاگردوں کے پاس جائیں، پڑوسیوں کے پاس جائیں، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہوگا، فلاں وقت میں فلاں جگہ میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، مینا میں، حرمین میں، مطاف میں، تہجد میں، اشراق میں، افطاری کے وقت میں، سحری کے وقت میں، فلاں وقت میں میرا بندہ مانگتا تھا اور اس کا مجھ پر اتنا بڑا یقین تھا کہ وہ میں نہیں دے رہا تھا پھر بھی مانگ رہا تھا، میں اسے نہیں دے رہا تھا پھر بھی مانگ رہا تھا، اس کے یقین اور اس کے ایمان کی وجہ سے آج اس کے مانگنے کو نیکیوں کی شکل میں اسے دے دو۔ بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہے گا، یا اللہ، یہ دنیا میں جتنے دعائیں مانگے ہیں ان میں سے ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد اسے نیکیوں کی عظمت معلوم ہو گئی، نیکیوں کی برکت معلوم ہو گئی، نیکیوں کا فائدہ معلوم ہو گیا۔ وہ کہے گا وہ 20 سال کی، 40 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی زندگی جو پڑی تھی وہ ہنس کر بھی گزرتی تھی، رو کر بھی گزرتی تھی، کیسا کی بہرحال گزر جاتی تھی، اب آنے والی زندگی کتنی ہے کوئی نہیں جانتا، لامحدود زندگی، اس میں یہ ذخیرہ نیکیوں کا مجھے کام آئے گا۔ یا اللہ، اب کوئی بدلہ ہی دنیا میں میری دعا کا نہ دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ چاہتا ہے کہ کبھی کبھی بندہ جو مانگتا ہے اسے وہ مل جاتا ہے، جو مانگا وہی مل جاتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ نمازوں کے بعد دعا کریں، فرض نمازوں کے بعد دعا کریں، وہ دعا اس کی قبول ہوگی۔ آج سے اس کا معمول بنانے، اور میں نے جو دعائیں پڑھنے کے لیے کہی ہے آیت الکرسی وغیرہ اسے یاد کر لیں، کم از کم آیت الکرسی پڑھ لیں، وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو کم از کم اللہم اجرنا من النار، بولو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی دعا کر لیں۔ دعا ایک لمبا عنوان ہے، آئندہ جمعہ آپ کے سامنے میں دعاؤں کے آداب کیا ہے، اب عنوان شروع کروں گا تو ادھورا ہوگا۔ دعا کے آداب کیا ہیں، اللہ کے پاس مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے، کون سے وقت میں اور کون سی جگہ میں اللہ رب العالمین دعا قبول کرتے ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ آئیے اپنے ساتھیوں کو لے کر اور سنیے، اپنی بیوی بچوں کو جا کر سنائیے، آج ہم سب کے سب دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں میں اثر پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔